چوہری صاحب، محترم یاسر پیرزادہ صاحب، اجمل شادین صاحب، گل نوخیز اختر صاحب، شرائی صاحب، ہمارے دوست سبھی دوست ہیں یہ جو کہ میرے بچپن کے دوست ہیں، حبیب اکرم صاحب، اور ہمارے تابش صاحب بھی میں رخصت کر گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے. تو آپ سب کی محبتوں کا اور تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، مدعو کرنے کا بہت بہت شکریہ. انفیکٹ چوہری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ذرا لیٹ آیا، تو میں ان کو بتانا چاہ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے باسی ہیں. میں جو پہلی مرتبہ باہر ٹریول کیا میں نے، تو مجھے یاد ہے اتفاق سے میرا سفر جاپان کا تھا. یہ ہے 96-97 کی بات. تو اب میں ایک ایسے معاشرے سے گیا تھا جہاں ہم وقت یوں طے کرتے ہیں، مثلا میں نے، نوخیز نے، حبیب نے کہیں اگر ملنا ہو، پیزار صاحب نے، تو ہاں بھی کتنے بجے شامی ملی گا؟ 5 6 7 بجے تک بھی ٹھیک ہے گا. یہ عموماً ہمارا رویہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 5 6 یا شامی کسی ویلے بھی بیٹھ جائیں گے، 8 بجے تک آئی نہیں، 8 9 تک میں بھی آ جانا. یہ عموماً ہماری روٹین ہے. میں حیران رہ گیا، میں بڑی ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، جب میں نے وہاں دیکھا وہ ٹرینوں کی جو ٹائمنگز تھی نا، وہ تھی 8:33، 9:27. تو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، چونکہ مجھے یاد آیا کہ اس زمانے میں ٹرین پہ سفر ہوتا تھا تو ہماری تو سپر ایکسپریس کبھی پنڈی یا کراچی جانا ہوتا تو 1 تاریخ کی کو اگر آپ روانہ ہوئے تو بعض اوقات 2 کو آپ نے پہنچنا ہوتا، بعض اوقات 5 تاریخ کو پہنچا کرتے تھے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہمارے لیے، یہ حقیقتاً روٹین کی بات ہے، آپ بالکل گلٹی فیل نہ کریں. اور دوسرے، میرا ایسا ماحول بن گیا تھا کہ میرا بہت دل چاہ رہا تھا بڑی دل سے گفتگو کرنے کو، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو لیٹ ہوئے ہیں. وہ میں نے شو میں آج اتفاق سے گیسٹ کم ہوتے ہیں، مگر وہ آج ایک گیسٹ ہیں جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، وہ بیچارے پہنچ گئے ہیں تقریباً، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، تو مجھے جلدی جانا ہوگا. پھر بھی میں کچھ گزارشات جو ہے وہ ضرور کروں گا. ایک تو دیکھیے، وہ میرا حافظہ اگر ٹھیک کام کر رہا ہے تو سلیم کوثر صاحب نے کہا تھا کہ تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی، یا تمہیں ان موسموں کی کیا خبر ملتی اگر ہم بھی گھٹن کے خوف سے آب و ہوا تبدیل کر لیتے. تو یہ جو لکھتے ہیں، یہ جو بولتے ہیں، یہ جو بے خوف ہو کے لکھتے ہیں، یہ جو بے خوف ہو کے بولتے ہیں، یہ جو بے غرض ہو کے لکھتے ہیں، یہ جو بے غرض ہو کے بولتے ہیں، یہ آج جن موسموں سے ہم آشنا ہیں، یہ اسی بولنے اور لکھنے کے طفیل آشنا ہے. یہ جو ہمارے ہاں آپ کو گھٹن زیادہ نظر آتی ہے اور ویسٹ میں نسبتاً اس وقت آپ کو دنیاوی لحاظ سے ترقی زیادہ نظر آتی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں زیادہ بولا جاتا ہے، زیادہ لکھا جاتا ہے، اور زیادہ سنا اور برداشت کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں نہ لکھا جا رہا ہے، نہ بولا تو شاید بہت جا رہا ہے، مگر لکھا اور برداشت اس طرح سے نہیں کیا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چوہری صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا، اور کہ جو ان کے دل میں آیا وہ انہوں نے کتاب میں تحریر کیا. بدقسمتی یہ ہے کہ میں نے 3 4 مرتبہ کوشش کی، مگر مجھے پہلی بار یہ مکمل طور پہ اندازہ ہوا کہ میں ابھی بھی وہ اس پہ موبائل پہ وہ ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں پاتا ہوں، چونکہ اپنا اپنا پڑھنے کا انداز ہوتا ہے. میں اس طرح کا آدمی ہوں جو کتاب پوری پڑھتا ہے، مگر کبھی بیچ میں سے کھول لی، کبھی اینڈ سے دیکھ لیا، کبھی شروع سے دیکھ لیا. تو یہ میری بدقسمتی ہے کہ میں پوری طرح سے اس سے استفادہ بھی نہیں کر پایا. البتہ میں پڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس پہ لکھوں بھی. اسلام کی ایک بہت ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. بہت ساری چیزوں کی کونوٹیشن کے حوالے سے ہمیں دوبارہ اس پہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور پہ یہ اقلیت پسندی کا اور عشق والا جو معاملہ ہے، اس کے حوالے سے جیسے دیکھیے اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے. ہم اپنے بزرگوں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ہم، آپ کو پتہ نا کہ ہم ذرا تھوڑا سا جذبات میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میرے خیال میں کبھی کبھی کے بجائے ہم نے ہمیشہ کے لیے اسے تنہا چھوڑ دیا ہے، اقبال کے اس پہ عمل کرتے ہوئے. جبکہ اگر آپ دین اسلام کو دیکھیں، ہم اسلام کو بدنام کرتے ہیں، ہم اس کی صحیح فہم جو ہے، میں تو کہتا ہوں مجھے تو کونوٹیشن اور تشریح کی بھی ضرورت سمجھ نہیں آتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو اسلام کی اس طرح کی کونوٹیشن کرتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اس پورے سفر کو دیکھا ہی نہیں ہے، ان ہستیوں کے سفر کو نہیں دیکھا ہے، وہ سیرت کی کتابوں سے نہیں گزرے ہیں، کوئی بھی چیز ان کو چھو کر نہیں گزری ہے. مجھے کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے. اس لیے کہ کونوٹیشن یا تشریح کے لیے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو اس کے اندر جانا پڑتا ہے اور آپ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس چیز کو جہاں بعض اوقات آپ کہہ دیجئے بلاغت ہو یا کسی نوعیت کا ابہام پایا جاتا ہو، یا کئی کونوٹیشنز اس کی ہو سکتی ہوں. کچھ چیزیں تو اس قدر واضح ہیں، ان واضح چیزوں کو بھی جسے کہتے ہیں نوشتہ دیوار ہے، مگر ہم اسے پڑھنے کو ہی تیار نہیں ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب انہوں نے جس سفر کی بات کی، رقت آمیزی یقیناً ایک بہت
اس کی بھی اہمیت ہے. یہ اگر دماغ بنا ہے تو دل بھی تو آپ کا بنا ہے نا. آپ کا دل اداس بھی ہوتا ہے، دل بیٹھتا بھی ہے، دل خوش بھی ہوتا ہے، دل رقص بھی کرتا ہے. تو جہاں عقل کی اہمیت ہے وہاں جذبات کی بھی میں سمجھتا ہوں بے پناہ اہمیت ہے. اگر آپ اب جو ماڈرن سائنس ہے، یہ ماڈرن جو نفسیات ہے، اسی کو آپ دیکھ لیجئے تو وہ تو یہاں تک کہتی ہے کہ آپ کو کھل کے رو لینا چاہیے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. تو رونا کیا ہے؟ رونے کا عقل سے تو، شعور سے اس طرح سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے جذبات کی اور آپ کے دل کی بعض اوقات، بیشتر اوقات آپ کی نمائندگی کر رہا ہوتا ہے. طابی صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ اے دوست دعا اور مسافت کو بہم رکھ، یہ میری ہتھیلی ہے یہاں پہلا قدم رکھ. تو دونوں چیزوں کا جو کمبینیشن ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہم نے بھلا دیا ہے. ایک طرف ہمیں انتہا درجے کی عقلیت پسندی نظر آتی ہے، جس کا نتیجہ جو ہے جیسے کہ چوئی صاحب نے کہا ویسٹ کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے. اور اس کا پھر نقصان یہ ہوتا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ایک خاص حد سے، ایک خاص عمر کے بعد جو آپ کے قوا جو ہے وہ مزمحل ہونا شروع ہوتے ہیں، زندگی آپ کو کھوکھلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ بالکل روحانیت کو اور جذبات کو اور اپنے دل کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اور دوسری طرف اگر آپ بالکل ہی جذبے کو اور عشق کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور عقل کے بغیر طاری کر لیتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کتاب کے آدھے سفر نامے تک آپ کو دنیا دھوکے دیتی رہتی ہے. تو ایک کمبینیشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنا چاہیے. اور اگر آپ اسلام کا مطالعہ کریں، آپ حج کا سفر بھی کریں، دیگر بھی آپ چیزوں کو وہ دیکھیں، تو مجھے تو بالکل یہی نظر آتا ہے اور بالکل واضح نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے کہ اس کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ بھی توکل سے کام لو. اب یہ جو پورا فلسفہ ہے وہ ہمیں نہیں پہنچایا جاتا ہے کہ آپ اگر صحرا میں ہیں تو اپنے اونٹ کا گھٹنا پوری مضبوطی سے باندھیں اور اس کے بعد جا کے آپ اپنے خیمے میں سو جائیں. کیونکہ آپ کے پاس دو ہی چوائسز ہیں، یا تو آپ گھٹنا باندھے بغیر سو جائیں، اور میکسیمم آپ یہی کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کر سکتے ہیں وہ کریں وہاں. تو دونوں چیزیں آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس عقل بھی ہے اور آپ کے پاس ایک روحانی اعتبار جو ہے اس کی ذات میں بھی ہے کہ میں نے اپنا پورا کام کر دیا ہے دیانتداری کے ساتھ. اب مجھے پوری امید ہے کہ صبح میرا اونٹ جو ہے وہ مجھے مل جائے گا. ابھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کا ذکر ہوا، غالب شیرازی صاحب نے کیا. تو اس میں آپ دیکھیے کہ میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو سیدنا عمر نے حجر اسود کو چومتے ہوئے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، ان کا جو ان کے جملے کا مفہوم ہے وہ یہ تھا کہ میں نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، مگر چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے چوما ہے، میں اس عقیدت کی وجہ سے تجھے بوسہ دیتا ہوں. تو آپ دیکھیے دونوں چیزیں، آپ کو شعور بھی نظر آتا ہے اور آپ کو عشق جو ہے اور جو محبت ہے وہ بھی اپنی جگہ پہ نظر آتی ہے. تو یہ جو عشق محمد ہے خاص طور پہ، اس کو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے تو دیکھیے نا اپنے والد کی جو ایک ٹیبل تھی وہ میں نے آج تک محفوظ رکھی ہوئی ہے. اور جو میری عمر بڑھ رہی ہے وہ ٹیبل پہلے میرے لیونگ میں ہوتی تھی، اب وہ میرے پھر کمرے میں آئی، کمرے کے بعد اب وہ میرے سرہانے آ گئی ہے. اور میری کوشش ہوتی ہے میری ضرورت کی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس میز پر رکھی ہوں. مجھے کہیں اس لکڑی سے بھی اپنے والد کی مہک اور خوشبو آتی ہے، حالانکہ 8-9 برس کا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا. تو عشق کی ایک اپنی اہمیت ہے، عشق ایک اپنی. اور پھر سچی بات یہ ہے کہ ان شخصیات کو خاص طور پہ جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں، سیرت کو دیکھتے ہیں، تو حقیقتاً آپ کو ایسی ہستیوں سے جو ہے عشق جو ہے وہ ہو جاتا ہے. پھر اس عشق کا تقاضا یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوئی چیز آپ کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، مگر اس کے باوجود آپ اس عشق میں سے لبریز ہو کر آپ اس کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں. تو دونوں چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف آپ دیکھیے سینسٹیوٹی کا جو عالم ہے وہ کیا ہوتا ہے. اتنا لٹریچر ہم سب نے پڑھا ہے. یہاں ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں انگریزی لٹریچر کے بہت قریب ہیں، پیزارا صاحب نے بھی سارے جہان کے فلسفیوں کو کھنگال رکھا ہے، گھول رکھا ہے، نوخیز ہیں، دیگر ہمارے دوست احباب ہیں. میں نے بھی بہت یعنی کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا بہت پڑھا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑے افسانہ نگار کے ہاں بھی آپ کو اس پائے کی سینسٹیوٹی جو ہے وہ شاید نظر نہ آئے، شاید کہ یقیناً نظر نہیں آئے گی. آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک محفل جب لگی تو ایک شخص جو ہے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بچہ جو ہے وہ کھو گیا ہے، کہیں یہاں تو کہیں نہیں ہے. اتنے میں کسی نے آگے کہا کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ فلانا میدان میں کھیل رہا ہے. تو وہ تیزی سے دوڑے تو آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بلایا، کہا آپ ادھر آئیے اور دیکھو تم وہاں جا رہے ہو، وہاں جا کے ایک دم سے فوراً اپنے بچے کو گلے نہیں لگا لینا، اسے بھینچ نہیں لینا.
تو اس نے کہا یا رسول اللہ یہ بڑا فطری فعل ہے کہ اگر کسی کا بچہ گم جائے گا تو جا کے کیا کرے گا؟ سب سے پہلے اسے وہ گلے لگائے گا، چومے گا۔ آپ نے کہا ہاں مگر وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یتیم بچے بھی ہوں، ان کے دل پر کیا بیتے گی؟ تو اب بات یہ ہے کہ اگر ہم اس سینسٹیوٹی کو فیل نہیں کرتے، اس سینسٹیوٹی کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے ہیں، تو یہ ہمارا قصور ہے، یہ اسلام کا قصور نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہمیں عشق بھی سکھاتا ہے، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں اقلیت پسندی جو ہے وہ بھی سکھاتا ہے، ہر طرح کی، وہ اقلیت پسندی بھی جو یہاں ہے، اور وہ اقلیت پسندی بھی جو نوخیز کہہ رہے تھے، جس کو الف سے ادا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور آخر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، احمد جاوید صاحب نے جو جملے تحریر کیے ہیں، میں البتہ یہ نہیں جان پا رہا کہ احمد جاوید صاحب نے لکھے ہیں یا آپ کی کتاب سے انہوں نے اخذ کیے ہیں؟ یہ انہوں نے لکھے ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ میں وہ آپ کے ساتھ آخر میں شیئر کر دوں، اور جاوید صاحب کا شعر سنتے چلیے کہ کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، کاروبار زندگی سے جی چراتے ہیں سبھی، جیسے درویشی سے تم مثلاً جہاں بانی سے ہم۔ تو جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے 2 حج کر رکھے ہیں، اس کتاب سے معلوم ہوا کہ وہ 2 سفر تھے، حج نہیں۔ اور میں نے مکہ بھی دیکھا ہے اور مدینہ بھی، ایک بار نہیں کئی بار، اس کتاب سے پتہ چلا کہ میں نے مکہ دیکھا نہ مدینہ۔ یہ لکھ رہے ہیں احمد جاوید صاحب، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ بات 100% سچ ہے کہ مجھے حج و زیارت کے باریک سے باریک مسائل بھی ازبر ہیں، اس کتاب نے بتایا کہ 100% سچ پورا جھوٹ ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ احمد جاوید صاحب جو ہیں وہ نمائندہ ہیں، آپ جانتے ہیں، خاص فکر کے، مگر اس جملے کو بھی اگر آپ دیکھیے تو اس میں بھی آپ کو ایک اقلیت پسندی کا ایک وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اس پہ بہت بحث ہے، اور کسی وقت پیزا صاحب اس پہ ہمیں نا باقاعدہ نشست رکھنی چاہیے کہ اسلام نے، کیا ہم یہ جو اقلیت پسندی سے دور ہوئے ہیں یہ اسلامی فلسفہ ہے یا ہماری کج فہمی ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ عقل سے دور لے کے جاتا ہے اور صرف عشق کی بات کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ اسلام پر ہم الزام دھرتے ہیں۔ اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ میں بہت خوش تھا کہ جس کام کے لیے گیا تھا وہ ذمہ داری سے کر آیا، یہ کتاب کہتی ہے کہ کام ہی تو نہیں کیا۔ اور آخر میں احمد جاوید صاحب لکھتے ہیں کہ مجھے اطمینان تھا کہ اللہ کے ساتھ تنہا وقت گزارا، اس کتاب نے آئینہ دکھایا کہ کیسی تنہائی، اپنا ساتھ تو چھوڑا ہی نہیں۔ تو مسئلہ یہی ہے کہ ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہم اپنے مسائل اور اپنی ایشوز جو ہیں وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ اب یہاں پھر مجھے اقبال یاد آئیں گے کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم یا تو اسے کبھی کبھی تنہا نہیں چھوڑتے یا پھر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں ہی رویے مجھے لگتا ہے کہ درست نہیں ہے، کہ اعتدال کا رویہ جو ہے وہ ہمیں اپنانا چاہیے، اور جیسا کہ گفتگو سے لگا کہ وہی اعتدال کا رویہ جو ہے وہ ہمیں اس کتاب میں بھی نظر آتا ہے۔ دنیا کے جو تجربات ہوتے ہیں سفر میں، اس سفر کے دوران مصنف نے اس کا بھی اظہار کیا ہے اور ان تجربات کو بیان کیا ہے، یقیناً اس سے لوگ استفادہ کریں گے۔ اور جیسا کہ اپنے جذبات کا جہاں اظہار کیا ہے، جہاں انہوں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں جس سے ان کے وجود پہ رقت طاری ہوئی، اگر ہوئی، جیسا کہ گفتگو سے لگتا ہے کہ مختلف جگہ پہ انہوں نے اس کا بھی اظہار کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر یہ ایک معتدل رویہ ہے، اور شاید اس سوسائٹی کو اسی قسم کے رویوں کی ضرورت ہے۔ تو میری بڑی مبارکباد، اور یقیناً کتاب بہت خوبصورت ہے، یہ خود منہ سے بول رہی ہے، تو آکس پبلیکیشن کے جو خوبصورت نوجوان نمائندہ یہاں ہیں ان کو بھی بہت مبارکباد، تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ، فیضار صاحب کا، اجمل شادین کا اس افزائی دینے کا بھی بہت بہت شکریہ۔ ویسے انہوں نے میرے ساتھ وہ کیا ہے جو ہوتا ہے نا کہ وہ دوست احباب جو ہیں وہ حالانکہ کمزور دوست نا آگے کر دیتے ہیں، کیونکہ یہاں بیٹھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ آخر تک نشست جو ہے نا چھوڑ نہیں سکتے محفل۔ بہرحال بہت بہت شکریہ۔